السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر 10 نمبر کے سوال روداد نویسی پر مشتمل ہے۔ روداد اب سال اول کا اردو کا یہ 10 نمبر کا سوال ہے، جس کے ساتھ روز نامچہ، روداد اور مکالمہ اس کے اندر یا آتا ہے۔ روداد کیا ہے؟ روداد نویسی سے مراد کسی تقریب، جلسے یا مشاعرے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ گویا یہ ایک طرح سے تلخیص بھی ہے اور جائزہ بھی۔ روداد نویسی کے لیے ضروری ہدایات۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ روداد کہتے کسے ہیں۔ روداد اگر میں عام لفظوں میں اس کو بتاؤں روزمرہ کی زبان میں، تو ہم اکثر جو ہے نا وہ جب کسی سے گفتگو ہو تو ہم کہتے ہیں، کوئی دوسرا دوست کہہ دیتا ہے اپنی روداد سناؤ یار، میں آج آپ کو اپنی روداد سناؤں۔ روداد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں اس کو لفظوں میں بیان کر کے بتاؤں آپ کو۔ لیکن لفظوں میں بیان کرنا کیسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کوئی مشاعرہ ہے، کوئی تقریب ہے اور اس میں تمام طلباء شرکت نہیں فرما سکے، اس میں چند دوست، چند آپ کے جو احباب ہیں وہ اس میں شرکت کرنے سے قاصر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، انہیں ہم یہ بتائیں گے، وہ پوچھیں گے کہ یار کل وہاں پہ کیا ہوا، کون کون آیا تھا، کون نہیں آیا، کس نے اچھی تقریر کی، کس نے اچھا بیان کیا۔ تو اس روداد کو جب ہم چند جو گھنٹوں پر مشتمل تھی اس کو ہم چند منٹوں میں جب بتائیں گے، اور اسی کو ہم جب اپنے لفظوں میں بیان کریں گے اور وہ 2.5 سے 3 صفحات پر ہوگی تو اسے ہم روداد کہیں گے۔ روداد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو جو چیز دیکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو مختصر الفاظ کے اندر بیان کرنا۔ مضمون سے قدرے یہ مختلف ہے اس لحاظ سے کہ مضمون ایک ترتیب وار منطقی انجام تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا پہلا ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر نفس مضمون ہے، پھر اختتام کی جانب جاتے ہیں۔ تو یہ قدرے مختلف ہے۔ ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ترتیب وار جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو ہم نے لفظوں کے اندر اسی طرح سے بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہدایات ہیں۔ کرنا کیسے ہے؟ اس سوال کو 10 نمبر کے کو ہم نے کرنا کیسے ہے؟ جو طلباء الحمدللہ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے اچھے سے، انہیں یہ ضرور پتہ چلے گا کہ روداد کہتے کسے ہیں اور اس کو کرتے کیسے ہیں۔ لکھنے والے کا مشاہدہ گہرا، نظر وسیع اور انداز اچھوتا ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کا مشاہدہ ہے، چیزوں کو بغور دیکھتا ہے، نظر اس کی وسیع ہے۔ نظر کس طرح سے وسیع ہے کہ جو بھی واقعہ اس نے دیکھا ہے چیز کو، کسی بھی جو تقریب میں موجود تھے تو کوئی نظر بھی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئی ہے۔ انداز اس کا اچھوتا ہے، یعنی کہ جو بیان کرنے کا انداز ہے اس کا وہ بھی بڑا اس کا منفرد ہے۔ تقریب کا کوئی اہم پہلو اس کی نظر سے اوجھل نہ رہے۔ نمبر 1 پوائنٹ اس کا یہ ہے۔ نمبر 2، جلسے کی نوعیت، تاریخ، مقام، حاضرین و مقررین کا ذکر ضروری ہے کہ جو لوگ تقریب میں جنہوں نے شرکت کی، جلسے کی نوعیت کیسی ہے، کس قسم کا جلسہ ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے یا تعلیمی ہے، یا آپ کا کسی قسم کا جو جلسے کی نوعیت ہے اس کا ہم نے بتانا ہے۔ اس کے بعد تاریخ ہے، تاریخ کیا ہے اس کی، کس دن کو جو منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مقام کون سا ہے، کس ہال کے اندر، کس جگہ کے اندر، کس پارک کے اندر ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ حاضرین و مقررین،
جتنے لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی اور مقررین جو تقریر کرنے والے تھے، جو ایک مطلب نقیب محفل ہوتا ہے یا کوئی کسی قسم مہمان خصوصی کسی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کا بیان جو ہے نا وہ ایک مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ انہی کا بیان ہوگا آدھے گھنٹے کا 2 گھنٹے پر، ایسے ان کا ذکر کرنا روداد کے اندر بہت ضروری ہے۔ مقررین کی تقریروں کے اہم نکات، شاعروں کے وہ اشعار جن پر داد ملی ہو۔ بڑا خوبصورت بات روداد لکھنے میں یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ ایک بندہ ہے ایک تقریر کر رہا ہے، اگر اس نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں جی سنت ابراہیمی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں بڑی عید پر، عید قربان ہوتی ہے، تو اب عید قربان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم آپ حضرت اسماعیل جو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں ان کو میری راہ میں قربان کریں۔ تو یہ خواب میں آپ نے دیکھا، لیکن چونکہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، ان کو خواب آیا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب یہ سوال کیا، ان سے پوچھا کہ بیٹا مجھے ایسا حکم ہوا ہے، تو بیٹا بھی کیا کمال ماشاءاللہ ان کا جواب تھا، انہوں نے کہا اسی وجہ سے وہ علامہ صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون تھے جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کہ وہ باپ بیٹا ہونے کے جو آداب ہوتے ہیں باپ کے لیے کس نے سکھائے؟ تو یہ ایسی بات اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بات کہ جب بیٹے سے پوچھا گیا کہ بیٹا مجھے حکم ہوا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان اگر اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ اس میں دیر نہ کیجئے۔ یہ ایک واقعہ اگر مولوی صاحب کوئی جو ہے نا وہ اپنی تقریر کے دوران سناتے ہیں تو اس کو آپ نے وہ اپنی تحریر کے اندر ضرور لے کے آنا ہے، چونکہ یہ سب سے اہم نکات ہیں۔ اب یہ مقررین کی تقریروں کے اہم نکات، اس کے بعد شاعروں کے وہ اشعار جن پر داد ملی ہو۔ فرض کرے کوئی جو ہے نا وہ شعر سنا دیتا ہے، کوئی ایسے جو ہے نا وہ ایک تقریر کے دوران نقیب محفل ہے یا کوئی ایسا شعر جس پر داد ملی ہو، واہ واہ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کی، اس کا آپ نے ذکر لازمی کرنا ہے۔ اس پر جناب صدر کے خیالات ملخص، حسن ترتیب، ملخص یعنی کہ اس کو بولا جائے گا کہ تلخیص کر کے جو اس کے خیالات ہیں اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اس میں ذکر کرنا ہے، ترتیب اور حسن ادا کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انداز سادہ اور پروقار ہونا چاہیے، سادہ ہو پروقار ہو لیکن پڑھنے میں بڑا اچھا لگے، اس کی لفاظی بڑی خوبصورت ہو، جملوں کا ترتیب ایک مرتب کیا ہو ان کو بڑے اچھے انداز سے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ کہہ رہے ایک روداد نویس کو اپنی رائے، تبصرے یا تنقید سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، ناخوشگوار باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور پھولوں سے اپنا دامن بھرنا چاہیے۔ یعنی کہ پھولوں سے دامن بھرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ناخوشگوار باتیں ہیں، کوئی کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں، تو اس کو آپ تبصرہ کرنے کے بجائے آپ اچھی اچھی جو باتیں ہیں ان کو اپنی تحریر کا حصہ بنائیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو بھی بچہ اس لیکچر کو روداد کے کو سن لے گا، وہ کم از کم جب اپنی روداد لکھے گا 10 نمبر کے سوال کی، تو وہ انہی پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے جب لکھے گا تو انشاءاللہ اس کی روداد اس کو نمبر لینے سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہنے دے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔